پتہ تھا کہ اگر حسین ابن علی نے میری بیعت کر لی تو پھر دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو مجھے روک سکے، اور اگر حسین ابن علی نے مجھے قبول نہ کیا تو پھر جتنے بھی حسینی ہوں گے، جتنے بھی آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ کبھی مجھے قبول نہ کریں گے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے فوراً بعد جب وہ تخت شاہی پر بیٹھا تو سب سے پہلے جو اس نے حکم نامہ جاری کیا، جو سب سے پہلا خط لکھا، ولید بن عقبہ کو یہ لکھا کہ سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لو۔ جہاں زیادہ ڈر ہوتا ہے بندہ وہیں سب سے پہلے اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انکار کر دیا، نوبت یہاں تک آئی کہ میدان کربلا میں آئی، اور جب میدان کربلا میں آپ 2 محرم الحرام شریف کو قیام پذیر ہوئے تو 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک فقط گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا، بات چیت ہوتی رہی، صلح کی باتیں ہوتی رہی، لیکن یزید کا جو حکم تھا تو عبید اللہ ابن زیاد فقط یہ کہتا تھا، اے حسین ابن علی، یا تو یزید کو امیر المومنین مان لیجئے، یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، یا تو اس کو خلیفہ تسلیم کر لیجئے، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو آقا حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اگر لڑنے کے لیے جاتے تو پھر وہ 22,000 کیا تھے، 22 لاکھ بھی کم تھے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش پوری کی کہ کسی طرح سے یہ جنگ نہ ہو، کسی طرح سے بات یہیں پر ختم ہو جائے، لیکن یزید کے اوپر جو بھوت سوار تھا، حکومت کا جو نشہ تھا، اس کو وہ بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر کار شہادت پہ پیش کی۔ اب جب آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پیش کی اور یزیدیوں نے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، لیکن آپ کا سر مبارک تن مبارک سے جدا کرنے کے باوجود بھی ان کے سینے کی آگ نہیں ختم ہوئی، ان کے سینے کی آگ نہیں بجھی۔ تو آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش مبارک پر ان ظالموں نے گھوڑے بھی دوڑائے ہیں۔ 10 محرم الحرام شریف کو یہ تمام کچھ ہوا ہے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام عزیز و اقربا، تمام آپ کے رفقا شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھتیجے بھی شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اولاد عقیل حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام کے تمام شہید ہوئے ہیں، لیکن ان ظالموں کا اب بھی پیٹ نہیں بھرا ہے۔ اور پیٹ کیسے بھرتا؟ بندہ وہ ڈرتا ہے جس کے خلاف حکومت ہو اور جو خود ہی حکومت کی پشت پناہی میں کام کرتا ہو، اسے پھر خوف کس بات کا ہے؟ اب وہ عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد اس لیے نہیں ڈر رہے تھے کہ ان کی پشت پناہی کرنے والا تو خود یزید تھا جو حکومت کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب اس طرف سے اسے اشارہ مل رہا ہے، اس کو چھوٹ مل رہی ہے، پھر وہ کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ اور اس کی قسمت میں شقاوت لکھی جا چکی ہے، اس کی قسمت میں بدقسمتی لکھی جا چکی ہے، بدنصیبی لکھی جا چکی ہے، جب اس کی قسمت میں جہنم لکھا جا چکا ہے، پھر وہ کیسے راہ ہدایت پر آ جاتا؟ اب اس نے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید بھی کیا ہے۔ 10 محرم الحرام شریف ہے، جمعہ کا دن ہے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے گئے ہیں، آپ کو برہنہ بھی کیا گیا ہے، آپ کے بدن پر
گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے بدن کو روندا گیا ہے، لیکن پھر بھی ان ظالموں کو کوئی انہیں سکون نہیں مل سکا۔ جب انہیں سکون نہ ملا ہے تو آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے بھی جلائے ہیں، آپ کے خیمے بھی جلائے ہیں، پردہ نشینوں کی چادریں بھی کھینچی ہیں، ان کے کانوں سے بالیاں بھی نوچی گئی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر 11 محرم الحرام شریف کو عمر بن سعد نے خولی بن یزید کے ہمراہ خولی بن یزید کی حمایت میں آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک روانہ کیا، اور شمرزل جوشن کے ہمراہ میں اس کے ساتھ اس کی حمایت میں دیگر لوگوں کو روانہ کیا، اور ادھر وہ خود رک گیا، عمر بن سعد خود رک گیا میدان کربلا میں۔ جو اس کے مقتولین تھے، جو اس کے سپاہی قتل ہوئے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کا جنازہ بھی پڑھا، انہیں دفن بھی کیا۔ لیکن آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر شہیدان کربلا کی لاشیں یوں ہی چھوڑ دی، یوں ہی چھوڑ دی۔ اس نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، انہیں دفنایا بھی نہیں۔ آخر جب عمر بن سعد بھی وہاں سے چلا گیا تو پڑوس میں ایک دیہات، ایک گاؤں تھا، وہاں کا ایک شخص آیا۔ قافلے کے روانگی کے بعد جب قافلہ چلا گیا تو وہ بندہ آیا اور اس نے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام ساتھیوں جن کے لاشیں ادھر ادھر پڑے تھے انہیں اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ان پر جنازہ پڑھا، ان کو دفن کیا۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تخت و تاراج قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ کوفہ کی جانب روانہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک لاش کے پاس جاتی ہیں تو مدینہ شریف کی جانب اپنے رخ کو کر کے کہتی ہیں، مدینہ شریف کی جانب کھڑی ہو کر کہتی ہیں، وَأَحْمَدَاهُ وَأَحْمَدَاهُ، اے میرے آقا یہ دیکھیں آپ کے نواسے کس طرح سے پڑے ہیں، اے میرے آقا آپ کے نواسوں کو ٹکڑے میں بانٹ دیا گیا ہے، اے میرے آقا آپ کی نواسیوں کے سر سے چادریں کھینچ لی گئی ہیں، اے میرے آقا آپ کے نواسوں کو 3 دن بھوکا رکھ کر کے، 3 دن پیاسا رکھ کر کے اس طرح سے میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اے میرے آقا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے نواسوں کو کس طرح سے شہید کیا گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور جو پردہ نشینیں تھیں، بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں قید کیا گیا۔ اب میں آپ اپنی گفتگو کو فقط یہیں پہ سمیٹ رہا ہوں۔ جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے بالیاں بھی نوچی گئی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے چادریں کھینچ لی گئی ہیں۔ جب چادریں کھینچ لی گئیں تو فضہ ایک کنیز تھی، انہوں نے اپنے بال کھولے اور بال کھول کر کے ان 2 پاک بیبیوں پر اپنے بالوں کو بکھیر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ظالموں کی نگاہ ان پاک بیبیوں پر پڑ جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بس میں ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام اہل سنت والجماعت کو، کربلا کا یہ پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ بچایا ہے، جس طرح سے آقا حسین نے اپنا سر دے کر کے سجدہ بچایا ہے، اسی طرح سے حضرت زینب نے اپنی چادریں کھچا کر بھی پردہ بچایا ہے۔ تو ہمیں آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ عطا فرمایا ہے، سجدہ دیا ہے، اور ہماری ماں بہنوں کو حضرت زینب نے پردہ دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ رب پاک ذات ہمیں اور آپ کو، تمام اہل سنت والجماعت کو، ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔